جیسے جیسے دنیا کے پولز چینج ہو رہے ہیں، دوستیاں اور دشمنیاں چینج ہو رہی ہیں، ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ملک اور پاس آتے جا رہے ہیں اور کوئی دور بھی جاتے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ اسی میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ چائنا اور سعودیہ آپس میں کولیبریشن ان کی بڑھتی جا رہی ہے آئے دن۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، یہ کولیبریشن کیوں بڑھ رہی ہے اور یہ چائنا کو یا سعودیہ کو یہ فائدہ مند کیسے ہے؟ آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جو بائیڈن امریکن پریزیڈنٹ کا دورہ ہوا تھا سعودی عرب کا، جس میں ادھر کے مدینہ کے گورنر نے ان کو ریسیو کیا تھا۔ اب یہ یو ایس کی تاریخ میں بہت ہی عجیب بات ہے، یہ ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی کہ کبھی امریکن پریزیڈنٹ کو سعودی ایک گورنمنٹ نے ایسے ویلکم دیا ہو۔ پہلے جب بھی ان کا ویلکم ہوا ہے تو ایک بڑے لیول پہ ویلکم ہوا ہے اور ایک بڑی پرسنالٹی ان کو ریسیو کرتی رہی۔ یہ ایک جیسچر تھا جو کہ دنیا کو بھیجا گیا کہ ہمارے لیے وہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں رہی، یا اب آپ ہمارے ساتھ اتنے آپ کے اچھے تعلقات نہیں رہے، یا اب آپ کو ہم اتنی امپورٹنس نہیں دیتے۔ تو یہ ایک اس کا جیسچر بھی تھا۔ پہلے اگر ہم دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکن پریزیڈنٹ تھے، ان کی بڑی کنوکشن تھی، انہوں نے شہزادہ سلمان پہ کیس نہیں چلائے تھے جمال خشوگی پہ۔ انہوں نے برملائی بات کی کہ ہماری بلینز آف ڈالر کی ڈیلز ہیں، ٹریڈ ہے سعودیز کے ساتھ، ہم اس پہ کیس نہیں چلا سکتے شہزادے پہ۔ اس کے بعد جب بائیڈن آئے تو بائیڈن نے کہا کہ میں کیس چلاؤں گا اور میں یہ کروں گا تو میں وہ کروں گا۔ اس کے ریپرکشنز سیدھا سیدھا امریکنز کو فیس کرنے پڑے، جس کی بدولت ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو سعودیز نے ان کو ایک اچھا ویلکم نہیں دیا، دوسرا یہ کہ جب امریکن پریزیڈنٹ جاتے ہیں سعودی عرب اور ان کو کہتے ہیں کہ اپنی آپ آئل کی پروڈکشن بڑھائیں، تو وہ اس پہ انکار کر دیتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا پاس دیکھیں، امریکہ کا بیہیویئر دیکھیں دنیا کے ممالک کے ساتھ، تو وہ بڑا ڈیروگیٹری رہا ہے۔ امریکہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ پہلے میرا انٹرسٹ ہے، بعد میں کسی کا انٹرسٹ ہے۔ پاکستان کی مثال سامنے ہے دنیا کے، کہ پاکستان کو انہوں نے بلینز آف ڈالر دیے وار اگینسٹ ٹیررزم کے خلاف، لیکن پاکستان میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی، پاکستان میں کوئی انہوں نے انڈسٹری نہیں لگائی، پاکستان کے جو مسئلے تھے، انرجی کا مسئلہ، کنسٹرکشنز کا مسئلہ، انفراسٹرکچر اور اس طرح کے بیشتر جو مسئلے تھے، وہ کبھی انہوں نے حل کرنے کی بات تک نہیں کی۔ اسی مقابلے اگر ہم چائنیز کو دیکھتے ہیں تو چائنیز جب آئے ہمارے ملک میں تو انہوں نے ہمارا ایک تو انفراسٹرکچر کا مسئلہ بڑے سالو کیے، پھر انرجی کے مسئلے سالو کیے، پھر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس میں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی کوپریشن کی، اور انہوں نے آگے بھی وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے ایگریکلچر میں اس طرح۔ تو یہ ایک اپروچ کا فرق ہے دونوں ملکوں کی، کہ جس وجہ سے امریکہ سے لوگ بھاگتے ہیں اور چائنا کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو سعودی عرب ہے اس نے بھی اس لیے چائنا کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ چائنیز نے کہا ہم آپ کو کوپریشن آپ کے ساتھ کریں گے، آپ کے جو مقصد ہیں ان کے لیے، جو آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں، جو ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں، ہم مل کے اس پہ چلیں گے۔ پوری دنیا جانتی ہے امریکہ سعودی عرب کو سیکورٹی فراہم کرتا ہے۔ اب یہ اگر ہم بات دیکھیں کہ سعودی عرب تو ایک بہت امیر ملک ہے، وہ اپنی سیکورٹی خود بھی ارینج کر سکتا ہے، لیکن امریکہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے، اس کی بیس پہ پھر امریکہ اپنی بہت ساری باتیں منواتا ہے۔ پچھلے دنوں عرب نیوز میں ایک آرٹیکل چھپا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ اپنی تو پروڈکشن نہیں بڑھا رہا آئل کی، حالانکہ امریکہ خود بھی ایک آئل رچ کنٹری ہے، لیکن وہ اپنی پروڈکشن نہیں بڑھاتا، وہ ہمیں کہتا ہے آگے کہ آپ اب ہم اپنی پروڈکشن بڑھا دیں، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ خراب ہوتا ہے، وہ پولوٹ ہوتا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اپنا انوائرمنٹ تک پولوٹ نہیں کرتا اپنے مقصد کے لیے، تو ہم سے اتنی کیوں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ اگر اب ہم دیکھیں جو ڈیل ہوئی ہے اس میں جو مین کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ چائنا نے سعودیہ کو کہا ہم آپ کے ساتھ آپ کے بیلسٹک میزائل بنانے میں ہیلپ کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اور انہوں نے ڈیفنس کے معاملات میں انہوں نے بہت ہیلپ کرنے کو کہا۔ یاد رکھیں کہ چائنا اور سعودی عرب کی جو بھی ٹریڈ کا حجم ہے وہ تقریباً 90 بلین ڈالرز ہے، اور جو چائنا ہے وہ مین امپورٹر ہے سعودیہ کے آئل کا۔ ساتھ ہی ساتھ ابھی جو ڈیلز ہوئی ہیں وہ تقریباً 30 بلین ڈالرز کی ڈیل ہے، کہ جو دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن میں اور ٹریڈ وغیرہ میں وہ۔ اب یہ فرق ہے چائنا اور امریکہ کا۔ اگر اب ہم آگے دیکھیں تو چائنا صرف سعودیہ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہا، وہ بہت سارے ممالک کو کر رہا ہے، وہ تقریباً 140 ممالک ہیں جن کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے۔ چائنا کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ ہے BRI، بیلٹ روڈ انیشیٹو۔ اب یہ ٹارگٹ وہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کو اکنامکلی جوڑ دینا ہے، انفراسٹرکچرلی بھی جوڑ دینا ہے۔ اب اس سے ہوگا کیا کہ ایک تو چائنا کہتا ہے جب یہ میری کمپلیٹ ہو جائے گی پوری BRI، جو پورا اس کا آئیڈیا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ تقریباً 15 سے 20% ان کی جو کاسٹ ہے آتی ہے ان کی ٹریڈنگ پہ وہ کم ہو جائے گی، جب کنیکٹیوٹی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چائنا پلان کرتا ہے کہ 3 to 4 ٹریلین ڈالرز اس BRI پروجیکٹ پہ پورے پہ وہ انویسٹ کرے گا۔ چائنا اسرائیل میں بھی انویسٹمنٹس کر رہا ہے، سعودیہ میں بھی کر رہا ہے، اسرائیل میں بھی کر رہا ہے، ایران میں بھی کر رہا ہے، پاکستان میں کر رہا ہے، بنگلہ دیش میں کر رہا ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں جس میں چائنیز، کچھ رپورٹس کے مطابق دنیا میں دوسرے نمبر پہ چائنا آتا ہے جس میں بلینئرز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اب اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ چائنا کیسے دنیا کا ایک بہت بڑا اکنامک ہب بنتا جا رہا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ سپر پاور بننے کے لیے صرف اکانومی میٹر نہیں کرتی، بہت ساری چیزیں اور ہیں جو میٹر کرتی ہیں۔ جیسے اگر ہم اب صرف امریکہ کو دیکھیں کہ امریکہ کی پوری دنیا میں بیسز ہیں،
اب ان بیسز کا فائدہ کیا ہے کہ امریکہ نے جب جس پہ دل چاہے حملہ کر دے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اپنا جہاز اڑے ادھر سے جا کے حملہ کرے۔ جیسے پاکستان میں بھی ان کی بیسز تھیں اس سے پہلے، افغانستان میں بھی تھیں۔ اب پاکستان نہیں دے رہا بیسز، تو پاکستان پہ اس کا پریشر بھی بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اب اسے مسئلہ یہ آتا ہے کہ امریکہ کی ہیجمنی کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر آپ جاپان کو صرف دیکھ لیں تو جاپان میں لاتعداد بیسز ہیں امریکنز۔ یہ بھی ایک سگنل ہوتا ہے، ایک سپر پاور کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب یہ اکانومی بھی ہم نے کر لی، اور یہ ہم نے اس کا ڈیفنس کے معاملات میں بھی دیکھ لیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ دنیا سے ڈیل کیسے کر رہا ہے۔ اگر جیسے ہم نے پہلے بات کی امریکہ کو دیکھیں، تو امریکہ کہتا تھا کہ پہلے میرا فائدہ، بعد میں تمہارا فائدہ، تمہارا ہو نہ ہو میرا فائدہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کی وار آن ٹیرر ایک بہت بڑی مثال ہے اس کی۔ اب اگر ہم چائنا کو دیکھیں، تو چائنا کہتا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں، آپ کے مسائل دور کرتے ہیں، آپ بھی گرو کریں، ہم بھی گرو کرتے ہیں۔ تو دنیا کے لیے وہ زیادہ اچھا ایکسیپٹیبل ماڈل ہے۔ چوتھی چیز یہ آتی ہے کہ امریکہ جیسے دنیا کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور جن ملکوں کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی ہے ان کو کیسے ڈیل کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایران میں پریزیڈنٹ مصدق کی گورنمنٹ ہٹائی گئی۔ دوسری چیز یہ کہ پاکستان میں عمران خان کی گورنمنٹ، پھر پوری عرب سپرنگ ہوئی، اور یہ سارے ملک وہ تھے جو امریکہ کے ایک ٹائم پہ سارے دوست تھے، اور امریکہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کی۔ امریکہ کی دوسرے ملکوں کی انٹرنل پالیٹکس میں جو مداخلت ہے، وہ اس کا بہت بڑا ایک کنسرن کا میٹر ہے سب ملکوں کے لیے، کہ یہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کی پولیٹیکل پارٹیز، میڈیا ہاؤسز، این جی اوز کے تھرو وہ کنٹرول کرتے ہیں ملکوں کو، اور اپنی باتیں منواتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے دنیا امریکہ سے دور ہو رہی ہے اور چائنا کے قریب آ رہی ہے۔ چائنا یہ بھی کہتا ہے کہ ہم 2030 تک اے آئی میں دنیا کو لیڈ کریں گے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ چائنا کی بڑی بڑی کمپنی جو ہے پوری دنیا میں انویسٹمنٹس کر رہی ہیں، اسے ہو کیا رہا ہے کہ چائنا کی انگریس بڑھ رہی ہے دنیا کے ممالک میں۔ اب یہ طریقہ ہے جس طرح چائنا موو کر رہا ہے۔ چائنا کی بہت بڑی کمپنی علی بابا ہے، ہواوے ہے، اور بہت ساری کمپنیز ہیں جو چائنا کی پوری دنیا میں اب آپریٹ کرتی ہیں، اور چائنا ایسا ایسا ان چیزوں کو اور بڑھا رہا ہے اور تیزی سے انویسٹمنٹس کرتا جا رہا ہے، جس سے امریکہ کی انگریس پوری دنیا پہ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ صرف اس کا یہی مسئلہ ہے کہ امریکہ جس طرح دنیا کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، اب دنیا اس طرح ڈکٹیٹ ہونا نہیں چاہتی، خاص کر یوکرین اور رشیا وار کے بعد۔ اگر آپ چھوٹا سا اس کا ہی جائزہ لے لیں کہ امریکہ نے اپنی ضد کی وجہ سے ایک تو یوکرین جنگ میں گیا، دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس نے یورپین ملکوں کو کہا کہ آپ ان کے ایسٹس سیز کریں، جو رشینز اولیگارکی تھے ان کے ایسٹس سیز ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان سے اپنی ڈیلز بھی کینسل کریں، جس کی وجہ سے ان کی عوام کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے، اور ہائپر انفلیشن اس وقت دنیا میں آ گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی زبردست اگزامپل ہے کہ ہم دیکھیں کہ امریکہ کیسے دنیا کو ڈیل کرتا ہے، اور کیسے چائنا اب اس کو ٹیک اوور کری جا رہا ہے آہستہ آہستہ سے۔ آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو یہ ویڈیو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم۔